سفیان نے بھی حکیم بن جبیر سے یہ حدیث اس سند سے روایت کی ہے۔ جب سفیان نے یہ حدیث روایت کی تو ان سے شعبہ کے شاگرد عبداللہ بن عثمان نے کہا، کاش حکیم کے علاوہ کسی اور نے اس حدیث کو بیان کیا ہوتا۔ تو سفیان نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے کہ شعبہ حکیم سے حدیث روایت نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، ہاں وہ نہیں کرتے۔ تو سفیان نے کہا، میں نے اسے زبید کو محمد بن عبد الرحمن بن یزید سے روایت کرتے سنا ہے، اور اسی پر ہمارے بعض اصحاب کا عمل ہے، اور یہی سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جب آدمی کے پاس 50 درہم ہوں تو اس کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں، اور بعض اہل علم حکیم بن جبیر کی حدیث کی طرف نہیں گئے ہیں، بلکہ انہوں نے اس میں مزید گنجائش رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کسی کے پاس 50 درہم یا اس سے زیادہ ہوں اور وہ ضرورت مند ہو تو اس کو زکوٰۃ لینے کا حق ہے۔ اہل فقہ و اہل حدیث میں سے شافعی وغیرہ کا یہی قول ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 651۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مالدار کے لیے مانگنا جائز نہیں، اور نہ کسی طاقتور اور صحیح سالم شخص کے لیے مانگنا جائز ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 652۔ حضرت خبشی بن جنادہ سلولی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجۃ الوداع میں فرماتے سنا۔ آپ عرفہ میں کھڑے تھے، آپ کے پاس ایک اعرابی آیا اور آپ کی چادر کا کنارہ پکڑ کر آپ سے مانگا۔ آپ نے اسے دیا اور وہ چلا گیا۔ اس وقت مانگنا حرام ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مالدار کے لیے مانگنا جائز نہیں، نہ کسی ہٹے کٹے صحیح سالم آدمی کے لیے، سوائے جان لیوا فقر والے کے اور کسی بھاری تاون میں دبے شخص کے، اور جو لوگوں سے اس لیے مانگے کہ اس کے ذریعے سے اپنا مال بڑھائے، تو یہ مال قیامت کے دن اس کے چہرے پر خراش ہوگا، اور وہ جہنم کا ایک گرم پتھر ہوگا جسے وہ کھا رہا ہوگا۔ تو جو چاہے اسے کم کر لے اور جو چاہے زیادہ کر لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 653۔ اس سند سے بھی عبد الرحیم بن سلیمان سے اسی طرح مروی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 654۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کے پھلوں میں سے جو اس نے خریدے تھے، کسی آفت کی وجہ سے جو اسے لاحق ہوئی نقصان ہو گیا اور اس پر قرض زیادہ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے صدقہ دو۔ چنانچہ لوگوں نے اسے صدقہ دیا، مگر وہ اس کے قرض کی مقدار کو نہ پہنچا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا، جتنا مل رہا ہے لے لو، اس کے علاوہ تمہارے لیے کچھ نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 655۔ حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی چیز لائی جاتی تو آپ پوچھتے، صدقہ ہے یا ہدیہ؟ اگر لوگ کہتے کہ صدقہ ہے تو آپ نہیں کھاتے، اور اگر کہتے کہ ہدیہ ہے تو کھا لیتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 656۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی مخزوم کے ایک شخص کو صدقہ کی وصولی پر بھیجا، تو اس نے ابو رافع سے کہا، تم میرے ساتھ چلو تاکہ تم بھی اس میں سے حصہ پا سکو، مگر انہوں نے کہا نہیں، یہاں تک کہ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں۔ چنانچہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر پوچھا، تو آپ نے فرمایا، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں، اور قوم کے موالی بھی قوم ہی میں سے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 657۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی کسی پاکیزہ چیز کا صدقہ کیا اور اللہ پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے
تو رحمان اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، اگرچہ وہ ایک کھجور ہی ہو۔ یہ مال صدقہ رحمان کی ہتھیلی میں بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے بڑا ہو جاتا ہے، جیسے کہ تم میں سے ایک اپنے گھوڑے کے بچے یا گائے کے بچے کو پالتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 661۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 664۔ حضرت عبد الرحمن بن بجید کی دادی ام بجید حوا رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنے والیوں میں سے ہے، سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مسکین میرے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور اسے دینے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، تو میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر اسے دینے کے لیے تمہیں کوئی جلی ہوئی کھر ہی ملے تو وہی اس کے ہاتھ میں دے دو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 665۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین کے روز مجھے دیا۔ آپ مجھے فتح مکہ سے قبل تمام مخلوق میں سب سے زیادہ مبغوض تھے اور برابر آپ مجھے دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 666۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک عورت نے آپ کے پاس آ کر کہا، اللہ کے رسول، میں نے اپنی ماں کو ایک لونڈی صدقے میں دی تھی، اب وہ مر گئی تو اس لونڈی کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، تمہیں ثواب بھی مل گیا اور میراث نے اسے تمہیں لوٹا بھی دیا۔ اس نے پوچھا، اللہ کے رسول، میری ماں پر ایک ماہ کے روزے فرض تھے، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھ لوں؟ آپ نے فرمایا، تو ان کی طرف سے روزہ رکھ لے۔ اس نے پوچھا، اللہ کے رسول، انہوں نے کبھی حج نہیں کیا، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ان کی طرف سے حج کر لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 667۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو ایک گھوڑا اللہ کی راہ میں دیا، پھر دیکھا کہ وہ گھوڑا بیچا جا رہا ہے تو اسے خریدنا چاہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا صدقہ واپس نہ لو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 668۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری والدہ فوت ہو چکی ہے، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا یہ ان کے لیے مفید ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے عرض کیا، میرا ایک باغ ہے، آپ گواہ رہیے کہ میں نے اسے والدہ کی طرف سے صدقہ میں دے دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 669۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خطبہ میں فرماتے سنا، عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ خرچ نہ کرے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، اور کھانا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ ہمارے مالوں میں سب سے افضل مال ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 670۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کے گھر سے صدقہ کرے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے، اور اتنا ہی اجر اس کے شوہر کو بھی اور خزانچی کو بھی، اور ان میں کسی کا اجر دوسرے کے اجر کی وجہ سے کم نہیں کیا جاتا۔ شوہر کو اس کے کمانے کا اجر ملتا ہے اور عورت کو اس کے خرچ کرنے کا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 671۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کے گھر سے خوش دلی کے ساتھ بغیر فساد کی نیت کے کوئی چیز دے تو اسے مرد کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا، اسے اپنی نیک نیتی کا ثواب ملے گا اور خازن کو بھی اس طرح ثواب ملے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 672۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، صدقہ فطر میں 1 سا گہوں یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا کشمش یا 1 سا پنیر نکالتے تھے، تو ہم اسی طرح برابر صدقہ فطر نکالتے رہے، یہاں تک کہ معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ آئے تو انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا۔ اس خطاب میں یہ بات بھی تھی کہ میں شام کے 2 مد گہوں کو 1 سا کھجور کے برابر سمجھتا ہوں، تو لوگوں نے اسی کو اختیار کر لیا، یعنی لوگ 2 مد آدھا سا گہوں دینے لگے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 673۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر مرد، عورت، آزاد اور غلام پر 1 سا کھجور یا 1 سا جو فرض کیا۔ راوی کہتے ہیں پھر لوگوں نے آدھا سا گہوں کو اس کے برابر کر لیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 675۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو مسلمانوں میں سے ہر آزاد اور غلام مرد اور عورت پر فرض کیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 676۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر نکالنے کا حکم دیتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 677۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی زکوٰۃ وقت سے پہلے دینے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے انہیں اس کی اجازت دی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 678۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ہم عباس سے اس سال کی زکوٰۃ گزشتہ سال ہی لے چکے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 679۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، تم میں سے کوئی شخص صبح سویرے جائے اور لکڑیوں کا گٹھڑ اپنی پیٹھ پر رکھ کر لائے اور اس میں سے یعنی اس کی قیمت میں سے صدقہ کرے اور اس طرح لوگوں سے بے نیاز رہے، یعنی ان سے نہ مانگے، اس کے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے مانگے وہ اسے دے یا نہ دے، کیونکہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے، اور پہلے اسے دو جس کی تم خود کفالت کرتے ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 680۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مانگنا ایک زخم ہے جس سے آدمی اپنا چہرہ زخمی کر لیتا ہے، سوائے اس کے کہ آدمی حاکم سے مانگے یا کسی ایسے کام کے لیے مانگے جو ضروری اور ناگزیر ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 681۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جن جگڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ پکارنے والا پکارتا ہے، خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور شر کے طلبگار رک جا، اور آگ سے اللہ کے بہت سے آزاد کیے ہوئے بندے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہو، اور ایسا رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 682۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا تو اس کے بھی سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 683۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ یعنی رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے رمضان کے استقبال کی نیت سے روزہ نہ رکھو، سوائے اس کے کہ اس دن ایسا روزہ آ پڑے جسے تم پہلے سے رکھتے آ رہے ہو، اور رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، اور شوال کا چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھنا بند کرو۔ اگر آسمان ابر آلود ہو جائے تو مہینے کے 30 دن شمار کر لو، پھر روزہ رکھنا بند کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 684۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے رمضان کے استقبال میں روزہ نہ رکھو، سوائے اس کے کہ آدمی اس دن روزہ رکھتا آ رہا ہو تو اسے رکھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 685۔ حضرت صلہ بن زفرہ کہتے ہیں کہ ہم عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ ایک بھنی ہوئی بکری لائی گئی تو انہوں نے کہا کھاؤ۔ یہ سن کر ایک صاحب الگ گوشے میں ہو گئے اور کہا میں روزے سے ہوں۔ اس پر عمار رضی اللہ عنہ نے کہا، جس نے کسی ایسے دن روزہ رکھا جس میں لوگوں کو شبہ ہو کہ رمضان کا چاند ہوا ہے یا نہیں، اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 686۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے لیے شعبان کے چاند کی گنتی کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 687۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے پہلے روزہ نہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور دیکھ کر ہی بند کرو، اور اگر بادل آڑے آ جائیں تو مہینے کے 30 دن پورے کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 688۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 30 دن کے روزے رکھنے سے زیادہ 29 دن کے روزے رکھے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 689۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے 1 ماہ کے لیے ایلا کیا، یعنی اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھائی۔ پھر آپ نے اپنے بالہانے میں 29 دن قیام کیا۔ پھر آپ اپنی بیویوں کے پاس آئے تو لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ نے تو 1 مہینے کا ایلا کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 690۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عید کے دونوں مہینے رمضان اور ذوالحجہ کم نہیں ہوتے، یعنی دونوں 29 دن کے نہیں ہوتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 692۔ قریب بیان کرتے ہیں کہ فضل بنت حارث نے انہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس شام بھیجا تو میں شام آیا اور میں نے ان کی ضرورت پوری کی، اور اسی درمیان رمضان کا چاند نکل آیا، اور میں شام ہی میں تھا کہ ہم نے جمعہ کی رات کو چاند دیکھا۔ پھر میں مہینے کے آخر میں مدینہ آیا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے وہاں کے حالات پوچھے۔ پھر انہوں نے چاند کا ذکر کیا اور کہا، تم لوگوں نے چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے کہا، ہم نے اسے جمعہ کی رات کو دیکھا تھا۔ تو انہوں نے کہا، کیا تم نے بھی جمعہ کی رات کو دیکھا تھا؟ میں نے کہا، لوگوں نے اسے دیکھا اور انہوں نے روزے رکھے، اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی روزہ رکھا۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن ہم نے اسے ہفتہ کی رات کو دیکھا تو ہم برابر روزے سے رہ گئے، یہاں تک کہ ہم 30 دن پورے کر لیں یا ہم 29 کا چاند دیکھ لیں۔ تو میں نے کہا، کیا آپ معاویہ کے چاند دیکھنے اور روزہ رکھنے پر اکتفا نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا، نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 693۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب پڑھنے سے پہلے چند تر کھجوروں سے افطار کرتے تھے، اور اگر تر کھجوریں نہ ہوتیں تو چند خشک کھجوروں سے، اور اگر خشک کھجوریں بھی میسر نہ ہوتیں تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔
جامع ترمذی حدیث نمبر 696۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صیام کا دن وہی ہے جس دن تم سب روزے رکھتے ہو، اور افطار کا دن وہی ہے جب سب عید الفطر مناتے ہو، اور عید الاضحیٰ کا دن وہی ہے جب سب عید مناتے ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 697۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات آ جائے اور دن چلا جائے اور سورج ڈوب جائے تو تم نے افطار کر لیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 698۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ برابر خیر میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 699۔